السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اپنی بارگاہ اقدس سے رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ سب کی تمام جائز دلی خواہشوں کو اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق پورا فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منی، ودی، وضی اور کیا عورتوں کو احتلام ہوتا ہے، اور اگر احتلام زیادہ ہوتا ہو تو اس کے لیے کون سا وظیفہ کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ مردوں کو تو خصوصاً تقریباً ہر مرد کو پتہ ہے کہ اسے احتلام ہوتا ہے، لیکن ہماری اسلامی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں میں اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی واضح حدیث میں یہ موجود ہے کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو اب عورتوں کو احتلام کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ کیونکہ احتلام کا تعلق ہے منی کے خارج ہونے سے۔ منی وہ چیز ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مرد کی منی ہیوی ہو جائے تو بچہ جو ہے وہ مرد سے مشابہ کرتا ہے، اور اگر عورت کی منی جو ہے وہ ہیوی ہو تو بچہ جو ہے وہ ماں سے مشابہت کرتا ہے۔ تو یہ جب منی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ احتلام بھی ہوگا۔ منی کا خارج ہونے کا مطلب ہے کہ احتلام ہونا۔ یہ صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے اور مردوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ مردوں کا احتلام کا یہ ہے کہ ان کی منی جب خارج ہوتی ہے تو ان کو واضح پتہ چل جاتا ہے، اور عورتوں کا جو ہے جب تک وہ اپنے کپڑوں پہ اس کا نشان نہ پائیں، جب تک ڈسچارجنگ نہ ہو منی کی، تو اس وقت تک ان پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ آپ نے مثال کے طور پر رات میں کوئی خواب دیکھا، خواب میں کچھ ایسے لمحات دیکھے۔ یہ عموماً بعض دفعہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو جوانی میں مختلف ذریعے سے شیطان بھی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور اس طرح کی جو ہے صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ انسان خواب میں کچھ ایسا کام کرتا ہے تو اس کو یہ شک پڑتا ہے کہ منی خارج ہوئی ہے۔ لیکن مرد اگر منی کے خطرات دیکھے گا تو اس کے اوپر تو غسل واجب ہو جائے گا، لیکن اگر عورت جب تک اپنے کپڑوں پر تری محسوس نہیں کرے گی، نہیں پائے گی، تو اس پر غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر عورت کو احتلام ہونے کی صورت میں شرمگاہ سے منی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر محض خواب آتے ہیں، احتلام نہیں ہوتا یعنی منی خارج نہیں ہوتی، تو آپ کو اس کو احتلام نہیں مانا جائے گا۔ اس میں یعنی کہ آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، اور اس احتلام سے بچنے کے لیے جو ہے آپ جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ باوضو سویا کریں، اور اگر باوضو سوئیں اور سونے سے قبل سورۃ الطارق پارہ نمبر 30 کی یہ صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو احتلام سے اور برے خیالات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور اس کا قرآن کی برکت ہے، اور قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منی، وضی اور ودی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بات واضح رہے کہ مرد ہو یا عورت، اس کی اگلی شرمگاہ سے پیشاب کے علاوہ 3 قسم کے مادے جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے منی، دوسری ہوتی ہے مزی، اور تیسری ہوتی ہے ودی۔ منی، مزی اور ودی۔ مرد کی منی جو ہے یہ گاڑی اور سفید رنگ کی ہوتی ہے، عورت کی منی جو ہے یہ پتلی ہوتی ہے، زرد رنگ کی ہوتی ہے، گلائی والی ہوتی ہے، جبکہ مرد کی جو منی ہے وہ لمبائی میں پھیلتی ہے۔ منی جو ہے جب یہ خارج ہوتی ہے تو لذت اور شہوت کے ساتھ کود کر باہر خارج ہوتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ خارج ہو جاتی ہے تو اس میں آپ میں جو انتشار تھا، جو شہوت تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی منی خارج ہوئی تو اس نے شہوت کو ختم کر دیا۔ آگے ہے مزی۔ مزی جو ہوتی ہے یہ پتلی سفیدی مائل پانی ہوتا ہے، پتلا، بالکل پتلی سی سفیدی مائل پانی کی طرح کا اس کا رنگ ہوتا ہے، جو شہوت کے وقت بغیر شہوت کے نکلتی ہے، جو شہوت کے وقت بغیر شہوت کے نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے پر شہوت قائم رہتی ہے، یعنی شہوت میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی، بلکہ شہوت میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ زیادہ تر معاملات مردوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، عورتوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات بہت کم پیش آتے ہیں، لیکن جیسے ہی مزید نکلی، یہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پیشاب کرنے سے
پہلے نکلے گی اور اس میں یہ ہوگا کہ یہ شہوت کو بڑھائے گی. جب شہوت کا زور ہوتا ہے تو اس وقت یہ نکلتی ہے. اس کے نکلنے سے آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا، غسل فرض نہیں ہوتا. اس میں صرف آپ کا وضو ٹوٹتا ہے اور آپ کے کپڑے کے اوپر جس جگہ پہ وہ لگی ہے اتنی جگہ کو صاف کر کے وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں غسل کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہے ودی. ودی سفید گدلے رنگ کی گاڑی ہوتی ہے. سفید گدلے رنگ کا جو گاڑا مادہ ہوتا ہے جو پیشاب کے بعد کبھی اس سے پہلے یا کبھی جماع یا غسل کے بعد بلا شہوت کے نکلتا ہے. یہ بعض دفعہ مس یوز ہوتا ہے کھانے کا، آپ کے معدے میں کوئی پرابلمز ہوں تو اس طرح کے ایک مادہ نکلتا ہے. سفید گدلے رنگ کا جو مادہ ہوتا ہے یہ پیشاب کے ساتھ بھی نکلتا ہے، پیشاب کے بعد بھی نکلتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ودی کہتے ہیں. ودی کے نکلنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا ہے. آپ نے وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جس جگہ پر کپڑے پہ لگی ہے اس کو پاک کر لیں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف غسل اس صورت میں واجب ہوگا جب آپ کے جسم سے منی خارج ہوگی. جب اس کے علاوہ جو بھی ہے وضی خارج ہو، ودی خارج ہو یا مزید، تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوگا، صرف وضو کرنا ہوگا. ہاں لیکن جب یہ آپ کے جسم سے نکلی تو آپ وضو کیے بغیر جو ہے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ نہیں کریں گے. پہلے آپ اس کو پاکی حاصل کریں گے اور پھر اس کی جو ہے اوپر قرآن کی تلاوت کریں گے اور پاکی حاصل کریں گے. اب یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا. یہ مسائل سمجھنے والے ہیں اور سوچنے والے ہیں. علم دین سیکھنے میں بالکل شرم نہیں ہے. جب قرآن کے سے یہ مسائل ثابت ہیں، حدیث سے یہ مسائل ثابت ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، ازواج مطہرات، ہماری مائیں، ان کے ذریعے جب یہ مسائل ہم تک پہنچے ہیں تو ہمیں بھی یہ مسائل سیکھنے ہیں. اور ایسے مسائلوں کو جب آپ سنیں تو شرم محسوس کرنے کی بجائے اپنے اوپر غور و فکر کریں. اب دیکھیں نا، آپ نے اگر یہ مسئلہ دیکھا اور آپ اتنے پریشان ہو گئے، آپ کو مسئلے کی حقیقت کا نہیں پتا تھا، آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ غسل بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کی نمازیں مس ہوں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان مسائل کو اچھے طریقے سے سیکھیں، ان پر غور و فکر کریں. منی، ودی، مزی کے مسائل کو سیکھیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ احتلام جو ہے یہ عورتوں کو بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں تقریباً بہت سی عورتوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ احتلام عورتوں کو بھی ہوتا ہے، احتلام مردوں کو بھی ہوتا ہے. خواب میں اکثر اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں. تو لیکن جب احتلام ہوگا، منی خارج ہو جائے گی، تو اس صورت میں آپ کے اوپر غسل واجب ہوگا. پھر وہاں پہ وضو سے کام نہیں چلے گا. اور جہاں پاکی ناپاکی کا تعلق ہے تو یہ کپڑے کے اوپر جس مقام پر لگے اتنا ہی کپڑا اگر آپ پاک کر لیتے ہیں تو بالکل پاک ہے، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے. اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کچھ کوسچن پیدا ہوتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کوسچن لکھ سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، وہاں آپ ہم سے رابطہ کر کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوال کا جلد از جلد جواب آپ تک پہنچایا جائے. اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے کہ آپ علم دین سیکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کا یہ سیکھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. ہم آپ سب کے شکر گزار کہ آپ رضا الہی چینل میں رہ کر علم دین سیکھ رہے ہیں. اللہ پاک ہمارا یہ سیکھنا اور سکھانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.